السلام علیکم، میں ہوں سید خالد گدزی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیٹ ویوز۔ ہمارے پاس ایک ایکسکلوزیو سٹوری موجود ہے جو نوجوانوں کے فیوچر سے جڑی ہوئی ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں سید مدثر گردیز صاحب۔ مدثر گردیز صاحب خود انہوں نے لاء میں ڈاکٹریٹ کیا ہے اور آج کل انگلینڈ میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلے تو آپ اپنے کیریئر کے بارے میں بتائیں، پھر اپرچونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جی تھینک یو ویری مچ خالد صاحب، آپ نے موقع دیا اس بات کو بیان کرنے کے لیے۔ میرا جیسے آپ نے تعارف کروایا کہ نام ڈاکٹر سید مدثر گردیزی ہے، میری وابستگی بنیادی طور پہ اعلیٰ تعلیم سے ہے، اور لاء کے شعبہ میں نے خود پی ایچ ڈی بھی کر رکھا ہے، اور اکیڈیمک ایکسپیرینس تقریباً جو ہے وہ 15 سال پر محیط ہے، اور اس وقت جو ہے وہ انگلینڈ میں ایک لاء فرم کے ساتھ وابستہ ہوں جس کی ڈومین جو ہے وہ امیگریشن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہاں پہ ایجے کی یونیورسٹی میں بڑے اچھے تھے جاب کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، پھر ظاہر ہے لوکل رہنا، لیکن آج آپ جب یہاں پہ اسلام آباد میں آئے جی تو آپ ایک اور حیثیت سے واپس آئے، جی تو اس سٹیٹس کو بدلنے کی وجہ کیا، ضرورت کیا پیش ہے، امیگریشن کی ضرورت کیا پیش ہے؟ بڑی اہم توجہ طلب بات ہے یہ کہ مجھے تو ذاتی طور پہ یہاں پہ کوئی دقت نہیں تھی، ایک اچھی جاب تھی یونیورسٹی کے پروفیشن میں۔ یونیورسٹی میں ایز اے ٹیچر جو ہے وہ ایک ویلیویبل جاب ہوتی ہے کسی بھی معاشرے کے اندر، لیکن اس وقت وہاں پہ کچھ وقت گزارنے کے بعد جب میں واپس اس وقت آیا ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا یہ فیصلہ جو ہے کہ میں اپنا پروفیشن چینج کروں اور ایک اکیڈیمکلی اکنامکلی ایڈوانس کنٹری کے ساتھ وابستہ ہو جاؤں، تو یہ زیادہ بہتر ڈیسیژن تھا۔ اور نہ صرف وہاں سے واپس آ کے میں اپنی ذات کے لیے اپنے کیریئر میں چینج دیکھ رہا ہوں، بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک وسیلہ بننے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ جی، آپ اپرچونٹی کی طرف آتے ہیں کہ وہ اپرچونٹی آپ کیا لائے ہیں پاکستان میں، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی اس وقت چونکہ پاکستان کے معاشی حالات بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کو جاب پرووائڈ کرنے میں ناکام ہیں، اور اسٹوڈنٹس ڈسپریٹ ہیں کہ وہ کنٹری لیو کریں، تو ہمارے پاس ایک چوائس ہے ان کے لیے کہ ہم ود زیرو کاسٹ فار کنسلٹنسی یا کنسلٹنسی فی کے بغیر ان کو جینون اور ریلائبل ایڈوائس، ہیلپ اور اسسٹنس پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی اپلیکیشن کو ایڈمیشن سے لے کے ویزا میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ جی، تو کیا پروسیس ہوگا اس کا؟ آپ کا پہلے یہ بتا دیں کہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے جس میں آپ ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں، اس کے کتنے پاکستان میں برانچز ہیں اور جی اس کا اپنا سٹیٹس کیا ہے؟ جی یہ ایک رجسٹرڈ کمپنی ہے یونائٹڈ کنگڈم میں، اور پاکستان میں جو ہے ہمارے تقریباً 7 کے قریب آفیسز ہیں، صحیح ہے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 2010 سے یونائٹڈ کنگڈم میں کام کر رہی ہے ایز این امیگریشن لاء فرم۔ اس وقت جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ وہاں پہ بہت ساری یونیورسٹیز کے ایز اے ریکروٹمنٹ پارٹنر ہم ورک کر رہے ہیں۔ تقریباً 114 یونیورسٹیز ہیں جن کے ساتھ ہمارا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کنٹریکٹ ہے، جن کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ریکروٹ کر سکتے ہیں۔ جی، تو اپرچونٹی کیا ہوئی پھر؟ یہ تو سارے پاکستان جو ہے نا، آپ دیکھیں اس یہاں پہ ریکروٹس موجود ہیں، جی تو آپ کے پاس ایسا کیا ہے؟ جی بڑی دلچسپ آپ نے جو ہے وہ پہلو کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اپرچونٹی دراصل میں یہ ہے کہ کنسلٹنٹس جو ہے اپنی فیس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں اس قسم کی کوئی نیڈ نہیں ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس سے کوئی پیسہ چارج کریں۔ بجائے اس کے کہ ہم ان سے پیسہ چارج کریں، ہم الٹا ان کو ان کی لینگویج پروموشن کے لیے اگر وہ پروسیس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو واپس اسکالرشپس کی۔ اچھا، آپ وہ لوگ جو جی لا بھی جانتے ہیں جی اور آپ وہ لوگ ہیں جو بچوں کے مستقبل سے بھی وابستہ رہے ہیں یونیورسٹی میں، جی تو یہ کیسے ہوگا کہ آپ فری میں یہ کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں؟ جی ویسے جو آپ سمجھ لیں جو ایکڈیمک بیک گراؤنڈ ہے میرا، وہ کیریئر کونسلنگ اس کا میجر فیکٹر ہے۔ سوشل چینج ہمارا ذاتی آبجیکٹیو ہمیشہ سے رہا ہے، تو جو ایکڈیمک اپ لفٹ ہم نے گین کی اور جو اس وقت معاشی طور پہ ایک ڈیولپ کنٹری میں موجود ہے، ہم ان دونوں کو ان کا ایک نیکسس بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو نوجوانان ہیں وہ اگر یونیورسٹی میں بنیادی ڈگریز حاصل کر چکے ہیں یا اب خواہش مند ہیں کہ انڈر گریجویٹ پروگرام کو ایکسل کریں، یا ان کی ایکڈیمکس جو لائف ہے اس میں کوئی بریک ہے، تو اس کو وہ جوڑ سکتے ہیں ہمارے اس کنسلٹنسی کے ذریعے، اور
ان کے کیریئر میں گروتھ میں ایک اہم کردار ہوگا سر جی. اچھا ٹھیک ہو گیا. آپ ایک تو آپ نے کہا کہ کنسلٹنسی آپ کی طرف سے فری ہے. جی جی. اس کے بعد جو باقی یونیورسٹی کی طرف سے جو فیسز ہیں، جو آپ کی ایمبیسی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے اس کی فیسز ہیں، جی تو اس کے بارے میں ذرا بتائیں کہ یہ ہے کیا، ذرا کھل کے بتائیں ہمیں. ہاں، اس میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نارملی یونیورسٹی فی پے کرتا ہے اپنی ایلیجبلٹی کرائٹیریا کو پورا کرنے کے بعد. تو یونیورسٹی جو ہے وہ اسے ایک کنفرم ایڈمیشن اسٹیٹس یا لیٹر دیتی ہے. اس کیس کے ملنے کے بعد جو ہے وہ ویزا اپلیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اچھا ویزا اپلیکیشن میں آئی ایچ ایس کی فیس یعنی امیگریشن ہیلتھ سرچارج یا انشورنس کہہ لیں، ہیلتھ انشورنس، وہ ایڈ کر کے اسٹوڈنٹ اپنا کیس سبمٹ کرا دیتا ہے. تو اوور آل خدا نخواستہ اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویزا گین کرنے میں سکسیزفل نہیں رہتا تو صرف اس کی جو ویزا فیس ہے وہ نان ریفنڈیبل ہے. باقی تمام فیس جو ہے یونیورسٹی کی فیس اور ہیلتھ انشورنس یہ اسے واپس مل جاتی ہے. تو لہٰذا کسی قسم کا فائنینشیل لاس جو ہے وہ اس کے لیے. اچھا، اسٹوڈنٹ کے لیے فائنینشیل لاس موجود نہیں ہے، لیکن یہ بتائیں کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ اس کو ضرورت ہے کہ وہ کورس کر کے، چاہے وہ لینگویج سے متعلق ہے یا اس کی اپنی پڑھائی سے متعلق ہے، تو وہ آفر کرتے ہیں آپ اس کے لیے؟ ہمارا جو پلیٹ فارم ہے وہ لینگویج سکسیزفل کورسز کے حوالے سے، ٹریننگ کے حوالے سے ان تمام بچوں کو، ان تمام امیدواران کو جو کہ وہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ انرول ہو جاتے ہیں، یعنی ویزا اسٹیٹس گین کر لیتے، تو ان کو ہم وہ جو ان کا ایکسپینس ہوا ہے وہ بھی ریفنڈ کرتے ہیں اسکالرشپ کی صورت میں. یعنی تقریباً 250 سے 500 پاؤنڈ تک ہماری فرم جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے کہ آپ کا جو ایکسپینس ہوا ہے لینگویج کے لیے، سرٹیفکیشن کے لیے، اس کی پریپریشن کے لیے، وہ بھی ہم انہیں پے بیک کرتے ہیں. جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی جو فرم ہے وہ فلائی کاموں میں آگے ہے، لیکن یہ کیا فلائی کام ہے یا بزنس ہے؟ اگر بزنس ہے تو پیسے کہاں سے آپ کمائیں گے؟ ہاں، یہ انٹرسٹنگ پہلو ہے کہ اسٹوڈنٹ کے لیے یہ ایک سوشل سروس ہم سمجھ کے اس کو اسسٹنس پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن ہمارے آفیسز کے ایکسپنسز اور باقی جتنے بھی ہماری موبلٹی میں جو ایکسپنسز آتے ہیں ان کے لیے یونیورسٹیز ہمیں اسٹوڈنٹ کی فیس کے حساب سے کچھ پورشن جو ہے وہ کمیشن دیتی ہے، تو اسی سے ہمارے سارے ایکسپنسز میٹ ہوتے ہیں. تو ہم اوور آل اسٹوڈنٹ پہ برڈن نہیں آتا، اور نہ ہی ہمارے آفیسز میں کوئی منی کا لین دین ہوگا، پیسے کا لین دین ہوگا جس کی وجہ سے کسی قسم کے گھپلے کی یا اس کے جو فائنینشیل لاس کے چانسز پیدا ہوں گے. تو یہ نو ورک نو فی سے بھی آگے والی چیز ہے کہ ہم فیس چارج ہی نہیں کرتے. زبردست. جی. تو یہ لوگ جو یہاں سے جائیں گے جی. ان کے لیے وہاں پہ جاب کے لیے کیا ہے، اور کیا وہ لوگ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، یا پھر صرف اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے جائیں گے اور پڑھنا ہے اور پھر واپس آنا ہے؟ جی، اس میں دو اپنے پہلو جو ہیں وہ پوچھ لیے. ایک تو یہ کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ وہاں پہ اپنا ریونیو گین کر سکتا ہے یا اس کے لیے جاب اپرچونیٹیز ہیں. تو میں گزارش کروں کہ اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہوگا کہ اگر ابھی پرٹیکولرلی یو کے میں آپ 5 لاکھ اسٹوڈنٹس کو بھیج دیں تو ان کو بھی جاب اپرچونیٹی جو ہے وہ مل جائے گی، چونکہ وہاں ایک بڑا جو ہے وہ جاب مارکیٹ میں گیپ کریٹ ہو چکا ہوا ہے بریگزٹ کے بعد، اور انہیں یہ اگر پڑھی لکھی لیبر ملتی ہے تو اس سے زیادہ ان کے لیے یہ ہیلپ نہیں ہوگی، تو وہ آسانی سے انہیں. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ انگلینڈ کی جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں پالیسی ہے کہ یہاں سے لوگوں کو لیا جائے، انڈیا سے لیا جائے، بنگلہ دیش سے اور باقی جگہوں سے، ایگزیکٹلی آ کے کام بھی کریں، یعنی ان کو پے بھی کریں اور پڑھیں بھی، اور پلس ان کے لیے کام بھی کریں. ایگزیکٹلی، یعنی یہ 2 وے آپ سمجھ لیں بینیفیشل ہے. صحیح ہے. اس میں پہلا فیز تو اسٹوڈنٹ کی ڈیوریشن ہے، جو اکیڈیمک ڈیوریشن ہے جو وہ ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے پوری کرتا ہے. اس کے بعد اسے انگلینڈ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پوسٹ اسٹڈی ورک پرانی ٹرمنالوجی کے مطابق اور نئی ٹرمنالوجی میں گریجویٹ ویزا وتھ فل رائٹ ٹو ورک 2 ایئرس کا وہ گرانٹ کرتی ہے گورنمنٹ، تاکہ وہ اپنے جو ایکسپنسز ہیں ان کو واپس میٹ کر لے یا اس سے بہتر مستقبل کے لیے جاب سرچ کر لے یا جاب سے کچھ پیسہ ارن کر لے. تو یہ دونوں کے لیے جو ہے اپرچونیٹی ون ون سچویشن ہے. تو صرف یہ ہائر ایجوکیشن کے لیے ہے یا باقی جو ہے نا وہ فارمل ایجوکیشن جو ہماری روٹین کی ہے اس میں ہے؟ جی، ایک پہلو پہلے جو آپ نے پوچھا تھا اس پہ جواب دوبارہ دینا چاہوں گا کہ کیا اس وقت بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ اپنی فیملی ساتھ لے جا سکتا. تو یس، دیر از اے پاسبلٹی. اگر اسٹوڈنٹ ریسرچ ڈگری میں ایم فل جو ہے یا ایم ایس 2 ایئرس
یا پی ایچ ڈی میں انرول ہوتا ہے تو وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے جا سکتا ہے. دوسرا جو سوال تھا کہ کیا صرف ہائر ایجوکیشن جو ہے وہی اسٹوڈنٹ شپ کے لیے ایلیجیبل ہے، تو یہ اسکولس کی ایجوکیشن سے لے کے یونیورسٹی کی ایجوکیشن تک تمام موڈز میں اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا سکتے ہیں. ایون کہ وہ بچے جو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے وہ اپنے ساتھ اپنے گارڈینس کو بھی لے جا سکتے ہیں. اچھا، زبردست. تو یہ بتائیں کہ اس سارے کام پہ اخراجات کیا ہوں گے؟ ایک اسٹوڈنٹ ہے اگر سنگل جاتا ہے اور ایک اسٹوڈنٹ ہے جو فیملی کے ساتھ جاتا ہے، یا پھر تیسرا وہ آ گیا کہ جو ابھی نابالغ ہے جی لیکن وہ اپنے پیرنٹس کو اور اپنی دوسری فیملی کو کیری کرتا ہے. جی، اس میں جو تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، خواہ وہ انڈر گریجویٹ ہیں یا پوسٹ گریجویٹ یا ماسٹر پروگرام میں اپلائی کر رہے ہیں، تو وہ 1 ایئر کا ان کا جو ایکسپینس ہوتا ہے وہ انہیں ہاف یا اس کی کچھ پرسنٹیج یونیورسٹی فی کی وہ ایڈوانس پے کرنی ہوتی ہے، اور ریمیننگ کے لیے انہیں اپنا جو بینک اسٹیٹمنٹ یا پیسے وہ رکھنے ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً جو ہے 30 سے 40 لاکھ یا کچھ جگہوں پہ 25 سے 40 لاکھ جو ہے پاکستانی روپیز اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ یو کے میں ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے. فیملی کی صورت میں تھوڑا سا اس میں ایکسپینس میں اضافہ ہو جائے گا. اچھا، آپ نے اپنے بزنس کے بارے میں بتایا کہ آپ کا بزنس جڑا ہوا ہے یونیورسٹیز کے ساتھ، جی اسٹوڈنٹس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا. یہ امیزنگ ہے، جی پاکستان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے. اور ایگزیکٹلی. اس کے ساتھ یہ ہے کہ اب یہ بتائیں کہ لوگ کیوں دوسرے لوگوں کو چھوڑ کے آپ کی طرف آئیں؟ اس میں ریلائبلٹی، ٹرسٹ دو بڑے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. ہمارا پریویس کیریئر ہائر ایجوکیشن پاکستان سے وابستہ رہا ہے، اور ہم پاکستان کی ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی اور اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی جو اکنامک نیڈز ہیں دونوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی رکھتے ہیں. اور اس وقت یو کے کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کے چونکہ ہم ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ یہاں پہ ورک کرتے ہیں تو کسی قسم کی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی گنجائش نہیں ہے. تو میرا خیال میں نہ ہم ان سے جب فیس چارج کرتے ہیں نہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اور بلکہ ان کو اسسٹنس کی صورت میں مالی معاونت بھی کرتے ہیں. تو اس سے زیادہ بہتر میرا خیال میں ان کو اویلیبلٹی مارکیٹ میں کوئی ہوگی نہیں. جی، بہت شکریہ مدثر گدیر صاحب نے بڑا مفصل اس سارے موضوع پہ بات چیت کی. جو اپرچونٹی تھی اور جو ہمارے سامنے ایک ایکسکلوزیو سٹوری کے طور پر پاکستان میں سامنے ہے، چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں یہ رجحان موجود ہے کہ لوگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے پیسے لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی پروسیس اور پھر ظاہر ہے ایک نقصان کی صورت موجود رہتی ہے. تھینک یو ویری مچ.